बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दुनिया के नक्शे पर उभरने वाले इस्लामी ममालिक की सियासत हमेशा ही तनाज़ात का शिकार रही है। कई मुस्लिम रियासतों के सरबराहान, जिनका पुरतैश दौरे इक़्तिदार दिहाइयों पर मुहित था और जिनकी एक झलक देखने के लिए उनकी आवाम घंटों सड़कों पर खड़े इंतज़ार करती थी, मगर उन लीडरों का ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि तारीख भी कांप उठी। और आज की वीडियो में हम आपको 6 ऐसे मुसलमान हुक्मरानों की दास्तान सुनाएंगे जो तख्त से तख्तेदार तक पहुँचे और फांसी उनका मुकद्दर बनी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल अलहम्द इन्फो को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम हमेशा आपके लिए मुनफरद मालूमात लेकर हाजिर होते रहें। नंबर 1, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नाजरीन, 1971 से 1977 तक पाकिस्तान के नवे वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान पीपल पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर-ए-आज़म थे। लाड़काना के नवाब सरशार नवाज भुट्टो के घर पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत का आगाज़ साल 1958 में किया और पाकिस्तान के पहले आमिर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खां के दौरे हुकूमत में वज़ीर तिजारत, वज़ीर अक़लियत अमूर, वज़ीर सन्नत और कुदरती वसाइल और वज़ीर ख़ारजा के कलमदान पर फाइज रहे। नाजरीन, सितंबर 1965 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े भरपूर अंदाज से पेश किया। भुट्टो ने दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखी, जो बहुत जल्द पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बनकर अवामी जलसों में अवाम के लहजे में ख़ताब उन्हीं का खासा था, और भुट्टो एक इनकलाबी लीडर के तौर पर उभरे और सकूत ढाका के बाद वो साल 1971 में पाकिस्तान के सदर और फिर 1973 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज हुए। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में बेपनाह कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने 1973 में मुल्क को पहला मुतफ़िका आइन दिया। यही नहीं, उनके दौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को आज भी उनकी बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करने का सेहरा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर जाता है। सितंबर 1977 में मिस्टर भुट्टो नवाब मोहम्मद अहमद खां के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया। नाजरीन, 6 फरवरी सन 1989 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी पर लटका दिया गया। पाकिस्तान की सियासत आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत के गिर्द घूमती है। नंबर 2, सद्दाम हुसैन। नाजरीन, सद्दाम हुसैन 16 जुलाई सन 1989 को तेल की दौलत से मालामाल मुल्क इराक के सदर बने और 24 बरस तक मुसलसल इराक के हुक्मरान रहे। इराक में 6 बड़े ओहदे थे: सदर, वज़ीर-ए-आज़म, अफवाज का सुप्रीम कमांडर, वज़ीर दफ़ा, चेयरमैन, इनकलाबी कमांडर, कौंसल और बहसीयत पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। ये तमाम ओहदे सद्दाम हुसैन के पास थे और वो इराक की मजबूत तरीन शख्सियत थे। सद्दाम हुसैन की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इराक की सड़कों पर उनके हज़ारों मुजस्मे, पोर्ट्रेट, पेंटिंग्स और तस्वीर नस्ब थे।
صدام حسین جن کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا اور جن کی وردی ان کی طاقت تھی، وہ کویت اور ایران پر فوج کشی سے بھی نہ رکے۔ ناظرین، 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی کی حالت میں گرفتار ہوئے اور 3 نومبر کو حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات اور 148 کردوں کے قتل کے الزام میں امریکہ کی عما پر سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحج 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور تختہ دار پر لٹکائے جانے کے مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر براہ راست دکھائے گئے۔ نمبر 3، عدنان مہندریس۔ ناظرین، عدنان مہندریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی جمہوریت کے جس دور کا آغاز ہوا اس کو ترکی کی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام پر چلنے کی راہ میں حائل چھوڑ پابندیاں ختم ہوئی۔ عدنان مہندریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، سال 1932 سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی، مگر عدنان مہندریس نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون سال 1950 کو مجلس کبیر ملی کی قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا اور 17 جون سال 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا جب 18 سال کے بعد ترکی کے طول و عرض میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ عدنان مہندریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ ناظرین، 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مہندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا اور اس جرم میں عدنان مہندریس کو 17 ستمبر سال 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4، امیر عباس ہویدا۔ ناظرین، ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس ہویدا تہران میں پیدا ہوئے۔ پیرس اور برسلز کی یونیورسٹیز میں تعلیم پائی۔ سال 1942 تا 1958 ایران کی وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی تیل کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی رستخیز تحریک کے صدر مقرر ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے۔ انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزام میں موت کی سزا سنا دی اور 7 اپریل 1989 کی دوپہر کو امیر عباس ہویدا کو زمین پر بدعنوان اور قوم کا غدار قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ نمبر 5، محمد نجیب اللہ۔ ناظرین، محمد نجیب اللہ سال 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ ڈاکٹر محمد نجیب اللہ جو 70 کی دہائی کے شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریات کے باعث خود کو صرف ڈاکٹر نجیب کہلانا پسند کرتے تھے، 1996 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا۔
تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزیر رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، مگر طالبان اکثریت پسندوں نے تمام سفارتی روایات کو بالاتاق رکھتے ہوئے نجیب اللہ کو جبراً اپنے ساتھ لے گئے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور بالآخر انہیں سرعام سزائے موت دے دی گئی۔ ناظرین، کچھ اطلاعات کے مطابق انہیں مخنث بنایا گیا تھا اور انہیں برہنہ پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ ناظرین، طالبان ڈاکٹر نجیب اللہ کو صرف سوویت یونین کی کٹ پتلی ہی نہیں بلکہ ایک ایسا کمیونسٹ سمجھتے تھے جو خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر ایک مکمل مذہبی مسلم ملک کا حکمران تھا۔ نمبر 6، موسیٰ تراورے۔ ناظرین، موسیٰ تراورے ایک فوجی سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے اور سال 1968 سے 1951 تک مالی کے صدر تھے۔ فروری 1993 میں مارکالا کی مقامی جیل میں قید موسیٰ تراورے کو سیاسی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس کی بڑی وجہ باماکو میں جمہوریت کے حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل تھا۔ موسیٰ تراورے کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 ستمبر 2020 کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، یوں تو کئی مسلمان رہنماؤں کو مختلف ادوار میں قتل کیا گیا، مگر ہم نے ان 6 مسلم حکمرانوں کا ذکر کیا جن کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔